اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ اس تیسری فصل میں ہم حقیقی عرفان اسلامی کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ در واقع ہمیں عرفان اسلامی جو اس وقت معاشرے میں رائج ہے یا تصوف کے مختلف فرقے جو معاشرے میں اس وقت رائج ہیں اور لوگ ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جن کے باعث عرفان اسلامی اور تصوف اسلامی بدنام ہو چکا ہے، در واقع اس گفتگو کے نتیجے میں ہم حقیقی عرفان اسلامی اور حقیقی تصوف اسلامی کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پس حقیقی عرفان اسلامی اس عرفان کو کہتے ہیں جو انسان کی زندگی کے تمام ابعاد، تمام پہلوؤں اور تمام جہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہر عمل کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق انجام دے۔ ایسے شخص کو عارف کہتے ہیں، ایسے شخص کو حقیقی طور پر صوفی کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع کہ جو اس عرفانیات کی بحث میں نہایت اہمیت رکھتا ہے اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور آج اس موضوع کو آپ کی خدمت میں بطور تذکر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بعض لوگوں کے اذہان میں، معاشرے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں، جب وہ ایک مذہبی شخص کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دیندار شخص کی طرف دیکھتے ہیں، ایک عالم دین کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ دیندار شخص ہے، اس کا کام صرف دین سے ہے، اس کو دنیا کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ پس لوگوں کے ذہنوں میں یہ طرز تفکر آ جاتا ہے کہ انسان در واقع دو متضاد ابعاد پر مشتمل ہے، ایک اس کا مادی بعد ہے، ایک اس کا مادی پہلو ہے، ایک اس کا معنوی، روحانی، حقیقی، خدائی پہلو ہے۔ ایک انسان جو دین کی طرف ہے راغب، جو دین کی طرف متوجہ ہے، جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے صرف دینی کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں اگر وہ دخل اندازی کرے گا تو معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ دین کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ لہٰذا بطور معمول اگر ایک داڑھی والا شخص، ایک دیندار شخص، ایک عالم دین، ایک متدین، ایک پرہیزگار، ایک متقی، ایک نماز تہجد پڑھنے والا شخص اگر سیاست میں اپنا حصہ لیتا ہے، سیاست میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، سیاسی معاملات میں اپنی نظر دیتا ہے، اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر لوگ منفی جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس پر تہمت لگاتے ہیں اور اسے دینی اعتقادات کے متضاد سمجھتے ہیں، اس کے اس طرز عمل کو۔ لہٰذا لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک دیندار شخص کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ایک دیندار شخص کو معاشرتی کاموں میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یا اگر آپ اور ہی زیادہ شدت اور غلاظت کو اور زیادہ اس نظریے میں شدت، غلیظ بمعنی شدت یہاں لیا جا رہا ہے، غلیظ بمعنی پستی نہیں لیا جا رہا، بلکہ اس نظریے میں اگر بہت ہی زیادہ شدت سے کام لیا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، اس کو شادی کرنے سے کیا سروکار ہے، یہ اللہ اللہ کرے بیٹھ کر۔ پس اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں اگر ایک دیندار، متدین اور نماز تہجد پڑھنے والے ایک عالم دین کی طرف آپ تصور کر لیں، زیادہ تر انگشت نمائی تو ایک عالم کی طرف ہوتی ہے نا، پس اگر ایک عالم کے پاس نہایت ہی اچھی اور ماڈرن قسم کی جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل اگر گاڑی ہو تو لوگ اس کو
جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس کا یہ ایک نہایت ہی جدید ماڈل کی گاڑی رکھنا دینی اقدار سے منافی ہے۔ اگر ایک عالم دین کے پاس عالی شان قسم کی کوٹھی ہو تو لوگ اسے منفی نظر سے دیکھتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں یہ اس کے دینی منصب سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ اس کو مسجد میں اور امام بارگاہوں میں اور عزلت میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اس کو کیا سروکار ہے کہ وہ ایک نہایت ہی اچھی قسم کی کوٹھی لے لے، ایک نہایت ہی اچھی قسم کی عالی شان قسم کی گاڑی لے لے، نہایت ہی اعلیٰ قسم کا عمدہ قسم کا لباس پہن لے، اس کو ان چیزوں سے کیا سروکار ہے؟ یہ امور دنیاوی لوگوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ابنائے دنیا ہے، دنیا دار ہے، تو اس کے پاس ایک اچھی گاڑی ہو، ایک اچھی کوٹھی ہو، ایک اچھا مکان ہو، ایک اچھی جو پوشاک ہے اگر اس نے پہنی ہو، اگر اس کے پاس ایک اچھا موبائل ہو، اس کے آگے پیچھے محافظوں کا جتھا ہو، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو دنیا دار شخص ہے۔ یہ چیزیں اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ لیکن اگر ایک دیندار شخص ہے، ایک عالم دین ہے، ایک مجتہد ہے، اور اگر ایسے شخص کے پاس یہ چیزیں آ جائیں یا وہ ان چیزوں کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے، تو لوگوں کے اذہان میں منفی طرز تفکر آتا ہے۔ اور اس منفی طرز تفکر کی بنیادی وجہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ انسان دو مختلف ابعاد پر مشتمل ہے۔ ایک اس کا مادی بعد ہے، اس کا جسم ہے، ایک اس کا روحانی بعد ہے، اس کا نفس ناطقہ ہے، اس کا ملکوتی پہلو ہے، اس کا خدائی پہلو ہے۔ اگر انسان دیندار ہے تو اسے صرف اپنے روحانی، معنوی اور خدائی بعد کو تقویت کرنا ہے اور اس زاویے میں اسے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر ایک انسان دنیا دار ہے تو اسے دنیاوی معاملات میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یقینی بات ہے جو شخص دنیاوی معاملات میں اپنا کردار ادا کرے گا وہ معنوی، خدائی اور روحانی پہلوؤں میں کمزور ہوگا، اور جو روحانی پہلوؤں میں اپنا کردار ادا کرے گا وہ دنیاوی پہلوؤں میں کمزور ہوگا۔ یہ ایک طرز تفکر عوامانہ موجود ہے ہمارے معاشرے میں۔ عزیزان محترم، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ طرز تفکر درست ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات عرفانی تعلیمات کے مطابق ہے؟ تو ہرگز نہیں عزیزان محترم، یہ طرز تفکر باطل طرز تفکر ہے۔ عرفانیات میں اور تصوف میں اس طرز تفکر کو مذموم اور باطل اور منحرف طرز تفکر کہا جاتا ہے۔ در واقع اس طرز تفکر کے لوگ ایک عالم دین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کا فقہ سیاسی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اسلام نے سیاست میں بھی تو فقہی قوانین بیان کیے ہیں نا۔ اسلام نے معاشرتی اقدار پر مشتمل فقہی قوانین بیان کیے ہیں۔ اسلام نے اقتصادی میدانوں میں فقہی قوانین بیان کیے ہیں۔ اسلام نے جہادی میدانوں میں فقہی قوانین بیان کیے ہیں۔ تو در واقع ایسے لوگوں کا طرز تفکر یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم دین کو فقہ سیاسی، فقہ معاشرتی اور اجتماعی، فقہ اقتصادی اور فقہ جہادی میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف فتوے کی حد تک یا بیان مسئلے کی حد تک وہ مسئلہ بیان کر دے کہ یہاں سیاسی مسئلہ کیا ہے، یہاں فقہی مسئلہ کیا ہے، معاشرتی مسئلہ کیا ہے، وہ صرف مسئلے کو بیان کر سکتا ہے، اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، یہاں اس نقطے کی گہرائی تک اگر ہم پہنچنا چاہیں کہ یہ طرز تفکر آغاز کہاں سے ہوا ہے، تو اگر اس سوال کے جواب کی جستجو کرنا چاہیں تو در واقع بازگشت اس کی اسی نظریے کی طرف ہوتی ہے کہ انسان دو متضاد ابعاد، دو متضاد جہات اور دو متضاد حیثیتوں کا حامل ہے۔ انسان کا ایک مادی پہلو ہے، اس کا جسم ہے اور جسمانی خواہشات ہیں، جنسی خواہشات ہیں۔ پھر ایک انسان کا روحانی پہلو ہے جو انسان کا نفس ناطقہ ہے، جو انسان کی روح ہے، جو انسان کی حقیقت ہے، جو انسان کا خدائی پہلو ہے۔ بس انسان ان دو متضاد ابعاد پر مشتمل ہے، دو متضاد جہات پر مشتمل ہے۔ پس عرفانی مسائل میں ایک نہایت ہی انحرافی طرز تفکر اور ایک نہایت ہی غلط طرز تفکر جو ایجاد ہو چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ انسان کو ایسے دو متضاد ابعاد پر مشتمل شخصیت مانتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ان متضاد ابعاد میں سے صرف ایک بعد کی طرف توجہ دے سکتا ہے۔ چونکہ ایک بعد پہ اگر وہ کام کرے گا
تو دوسرا بعد یقینی بات ہے چونکہ اس کے ضد ہے خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا عرفانیات میں دلچسپی رکھنے والے عرفانی مذاہب، عرفانی مکاتب، عرفانی جو گروہ ہیں، جو ٹولے ہیں، جو فرقے ہیں، چاہے ان کا تعلق ماضی سے ہو، چاہے ان کا تعلق حال سے ہو، چاہے ان کا تعلق زمانے آئندہ اور مستقبل سے ہو، یہ اس طرز تفکر سے جب تک خارج نہیں ہوں گے وہ منحرف عرفان کو، منحرف دین کو اور منحرف طرز تفکر کی ترویج کریں گے۔ پس خلاصہ کلام دو متضاد ابعاد انسان میں کون سے پائے جاتے ہیں؟ ایک بعد یہ ہے کہ انسان ایک طرف سے خاکی ہے، دوسری طرف سے انسان آسمانی ہے۔ تو پس انسان مجموعہ ہے خاک اور آسمان کا، ایک اس کے وجود کا ایک حصہ اس کو خاک کی طرف کھینچ رہا ہے، یعنی دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے، ایک اس کے وجود کا حصہ اس کو آسمان کی طرف اور معراج کی طرف کھینچ رہا ہے، ایک اس کے وجود کا حصہ اس کو جسمانی غرائز، جسمانی خواہشات، جنسی ضروریات اور جسمانی ضروریات کی طرف کھینچ رہا ہے، اس کے وجود کا دوسرا آسمانی حصہ اسے ناسوتی خواہشات کی طرف کھینچ رہا ہے، اس کے ایک وجود کا حصہ اسے روحانیات کی طرف کھینچ رہا ہے اور ملکوتی چیزوں کی طرف کھینچ رہا ہے، اور دوسرا وجود کا حصہ اسے عالم ملک اور عالم مادہ کی طرف کھینچ رہا ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا انسان ان دونوں زاویوں میں ایک ہی وقت ہمزمان طور پر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر انسان تکامل اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے جو خاکی پہلو ہے، جسمانی پہلو ہے، اس میں ترقی کرنی ہے، یا اس نے آسمانی، ملکوتی اور روحانی پہلو میں، بود میں ترقی کرنی ہے۔ یہ پہلے اس کو جو ہے وہ فیصلہ کر لینا ہے۔ پھر جب وہ فیصلہ کرے گا تو اگر وہ جسمانی بود میں جو ہے وہ قدم رکھے گا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا داری کرے گا، تو پھر وہ دینداری نہیں کر سکتا ہے، وہ خدائی نہیں بن سکتا، وہ نورانی نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر انسان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نورانی ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ جسمانی بود، مادیات اور دنیا داری کی طرف اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرز تفکر کے مطابق انسان جس قدر اپنے مادی جسم پر توجہ دے گا، اپنے مادی جسم اور مادی جسمانی خواہشات پر توجہ دے گا، ان کو مضبوط کرے گا، اسی مقدار میں انسان کی روحانیت اس کے وجود میں کمزور پڑتی جائیں گی اور روحانی طاقتیں اس کے وجود میں ماند پڑتی جائیں گی۔ اور برعکس اگر ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی روحانی قوتوں کو مضبوط کرے گا اور روحانی بعد میں کام کرے گا اور اپنا کردار ادا کرے گا، معنویت پر توجہ دے گا، اپنے وجود میں معنویت کو مضبوط کرے گا، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اس کی دنیا کمزور ہوتی جائے گی، اس کا جسم نہایتی نحیف، نہایتی کمزور ہوگا اور وہ جسمانی خواہشات اور جسمانی لذائذ پر توجہ نہیں دے گا۔ اس طرز تفکر کے مطابق انسان نے جس قدر دنیا پر توجہ دی اور دنیاوی مسائل میں، دنیاوی جو معاملات ہیں ان میں نظم و نسق لانے کی کوشش کی، ان میں منظم اور تنظیم اختیار کرنے کی کوشش کی، اسی مقدار میں انسان کی آخرت جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھنتی چلی جائے گی اور کھوتی چلی جائے گی۔ انسان معنویت سے ہٹ کے دنیاوی جو لذات ہیں، دنیاوی جو خواہشات ہیں، ان میں انسان غرق سے غرق ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اس طرز تفکر کے حامل لوگ جب کسی روحانی کو دیکھتے ہیں تو اس سے انہیں یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف روحانیات پر توجہ دے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، چونکہ روحانیت، آخرت، معنویت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا سے عزلت اختیار کرے۔ عزیزان محترم، یہ طرز تفکر آیا کہاں سے ہے؟ اگر اس طرز تفکر کی بنیادوں کو ملاحظہ کیا جائے تو در واقع یہ طرز تفکر مسیحیت میں پایا جاتا ہے، اور اگر مسیحیت کے بھی بعد اسے مد نظر رکھا جائے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ کو عزیزان محترم معنویت میں ملے گی۔ مسیحیت در واقع ایک ایسا مذہب ہے کہ جب لوگ یہودیت سے، مسیحیت سے یا اس کے علاوہ دوسرے مذاہب سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی انہی سابقہ تعلیمات کو جو ان کے وجود میں پائی جاتی تھی اور ان تعلیمات کے مطابق ایک انسان دیندار کو، ایک انسان روحانی کو دیر نشین ہونا چاہیے،
ایک انسان کو صومع نشین ہونا چاہیے، ایک انسان دیندار کو گوشہ نشین ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی طرز تفکر پر عمل کرتے ہوئے یہ مسیحی لوگ باقاعدہ مسلمان ہونے کے باوجود ان لوگوں میں یہ طرز تفکر پایا جاتا تھا کہ اگر ہم کمالات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں در واقع اپنے اسی روحانی بعد کی طرف توجہ دینا ہے۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ گراں قدر حدیث انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی خاتم الانبیاء اپنی امت کے درمیان اللہ کی کتاب کو اور اپنی اطرت کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تحریف اس میں ایجاد نہیں ہوگی، نہ تو ایک کلمہ اس میں زیادہ کیا جائے گا، نہ ایک کلمہ اس میں سے کم کیا جائے گا۔ البتہ اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں، اس سے معنی کو اخذ کرنے میں انسان تحریف کا شکار ہو سکتا ہے۔ یعنی خداوند متعال نے الف مطلب کہا ہو اور انسان اس الف سے بے مطلب کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائے اپنی ناقص فکری کی بنیاد پر۔ پس یہ تحریف انسان کے معنی کرنے میں ہے، ترجمہ کرنے میں ہے، فہم مطلب میں ہے، خود کتاب الہی میں تحریف ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ دوسری چیز اہل بیت علیہم السلام ہے۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب الہی کی تشریح کو اہل بیت علیہم السلام سے اخذ کرے اور اہل بیت علیہم السلام سے کتاب الہی کی تعلیم حاصل کرے۔ کیوں؟ چونکہ اہل بیت علیہم السلام منبع وحی ہیں، وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کے اوپر باقاعدہ وحی نازل ہوتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغام الہی نازل ہوتا تھا اور وہ باقاعدہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا بیت ہے، گھر ہے، معدن ہے، وہاں کے ہر بچے کو دین کی تعلیم علم ہے۔ اس گھر کے کوئی فرد جو ہے وہ سابقاً کسی اور مذہب، کسی اور دین، کسی اور آئین سے کنورٹ ہو کر اسلام میں نہیں آیا ہے کہ اس کے اندر پہلے کے ادیان کے جو غلاظتیں یا پہلے ادیان کی جو منفی طرز تفکر ہے وہ اب اس کے وجود میں نہیں ہے۔ یہ اہل بیت نہایت ہی خالص ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند متعال نے اہل بیت علیہم السلام کی طہارت اور پاکیزگی کی قرآن مجید میں باقاعدہ گواہی دی ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کی افکار، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات خالصتاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور افکار پر مشتمل ہیں۔ ان کی سوچ میں انحراف نہیں پایا جاتا۔ لیکن نہایت افسوس کی بات کہ جب یہ لوگ تازہ مسلمان ہوئے اور باہر کے ادیان سے، کوئی یہودیت سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کوئی مسیحیت سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کوئی زرتشتیت سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کوئی بت پرستی سے اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 30 سال ہے۔ تو اب یہ مختلف عمروں کے لوگ جب اپنے مختلف ادیان سے دائرے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو درست ہے یہ پاک ہو گئے ہیں، درست ہے یہ مسلمان ہو چکے ہیں، درست ہے یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ان کی افکار ابھی گزشتہ ادیان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ لہٰذا جب یہ اسلامی تعلیمات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کرتے ہیں تو ان اسلامی تعلیمات کی جب تشریح کرتے ہیں تو ان کی تشریح میں کافی سارے عناصر ان کی گزشتہ افکار اور نظریات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مسیحیوں، یہودیوں، زرتشتیوں یا ہندوؤں نے یا بت پرستوں نے جب اسلام کی تشریح کی تو ان کی تشریح میں مسیحی افکار اور معنوی افکار پائے جاتے تھے۔ معنویت عزیزان محترم باقاعدہ ایک دین کا نام ہے۔ یہ دین در واقع ایک معجون ہے، یعنی آپ دین مسیحیت، دین زرتشتیت، دین بودائیت اور دین گنوسی یا اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، ان ادیان کی ایک معجون تیار کریں تو اس کا نام بن جائے گا معنویت۔ آج کل کے دور میں ظاہراً یہ سکھ مذہب جو ہے یہ بھی ایسے ایک معجون کا نام ہے۔ اس نے بھی مختلف ادیان سے تعلیمات کو اخذ کیا ہے اور ایک نیا دین اور ایک نئی تعلیم ایجاد کی ہے۔ اسی طرح ایک معنوی مذہب ہے کہ جو در واقع 3 صدی عیسوی میں یہ مذہب ایجاد ہوا۔
انہوں نے اپنے عقائد، اپنے آئیڈیالوجی، نظریات میں کچھ چیزیں مسیحیوں سے اخذ کی ہیں، کچھ چیزیں زرتشتیوں سے اخذ کی ہیں، کچھ چیزیں بودائیت سے اخذ کی ہیں۔ ان کی جو دید ہے، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، ان میں انسان کو دو ابعاد پر مشتمل موجود قرار دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک طرف مادی ہے، ایک طرف سے انسان اہریمنی ہے، ایک طرف سے انسان تاریکی ہے اور یہ تاریک ہے، اور یہ تینوں انسان کا ایک بعد تشکیل دیتے ہیں۔ انسان کا بعد مادی جو ہے وہی بعد مادی جو ہے انسان کا اہریمن بھی ہے، یعنی شیطانی بھی ہے، وہی بعد مادی انسان کا جو ہے وہ تاریک پہلو بھی ہے۔ انسان کا دوسرا بعد جو ہے وہ خدائی پہلو ہے، جسے معنوی پہلو کہا جائے، جسے نورانی پہلو کہا جائے۔ لہٰذا انسان کے وظائف میں یہ لوگ معنوی لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ انسان اپنی روح پر توجہ دے اور اپنے جسم کو فراموش کر دے اور اپنے جسم کو نظر انداز کر دے۔ یہی تعلیمات در واقع مختلف ادیان سے اسلامی تعلیمات میں آہستہ آہستہ رائج ہوئیں، اور انہوں نے اسلام میں جو ہے وہ ایسے طرز تفکر کو ایجاد کیا اپنی اسی سابقہ سوچ کے مطابق، جس سابقہ سوچ کو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے یا اپنے سابقہ ادیان سے اخذ کیا تھا۔ اسی طرز تفکر کے مطابق انہوں نے اسلامی تعلیمات کی تشریح کرنا شروع کر دی اور بیان کرنا شروع کر دیا کہ انسان دو متضاد قوتوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا مادی بعد ہے، ایک اس کا روحانی بعد ہے۔ اگر انسان نے مادیت پر توجہ دینا ہے تو روحانیت کمزور ہو جائے گی، روحانیت پر توجہ دے گا تو اس کی مادیت کمزور ہو جائے گی۔ پس انسان کو ایک جہت میں حرکت کرنا ہے، اور پہلے وہ اس چیز کا انتخاب کر لے کہ اسے کس جہت میں جانا ہے۔ لہٰذا اگر آپ آغاز اسلام سے اس چیز کو مشاہدہ کریں تو آپ کو ایسے زہاد اور ایسے صوفی لوگ نظر آئیں گے۔ آغاز اسلام میں وہ پہلی صدی جو ہے اسلام کی، اس میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ مسجدوں میں بیٹھتے تھے، جو باقاعدہ ذکر اختیار کرتے تھے۔ یہی اصحاب صفہ کہ باقاعدہ انہوں نے ایک جگہ انتخاب کر رکھی تھی کہ جس پر بیٹھ کر یہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، جن کا جو مقصد تھا صرف دین الہی کی تعلیمات پر عمل کرنا تھا، اور اس میں بھی اپنے روحانی اور معنوی بعد کو تقویت دینا تھا تاکہ ان کا مادی بعد کمزور ہو جائے اور ان کا تعلق جو ہے وہ خدا اور خدائی تعلیمات سے مضبوط ہو جائے۔ لہٰذا یہی لوگ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اسلامی تعلیمات میں اپنے اسی طرز تفکر کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اسی طرز تفکر کی ترویج کرنا شروع کر دی۔ ان لوگوں کا در واقع یہ نظریہ تھا کہ اگر انسان اپنے روحانی اور معنوی کمالات میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر انسان اخروی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دنیا کو خیر آباد کہہ دے، وہ دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، اسے اپنی دنیا میں جو زندگی بسر کرنے کے لیے اسباب عقل میتہ، یعنی جتنا اس کی دنیا کے لیے اضطرار میں اس کو دنیا سے جتنا ایکسیپٹ کرنا ہے اور لینا ہے، وہ اتنا ہی دنیا سے لے، اس کے علاوہ نہ لے۔ لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنی خوراک کو کم کرتے گئے اور اس حد تک اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے کہ 40 دنوں میں اگر انہیں ایک کھجور کا دانہ مل جائے تو یہ ان کے لیے کفایت کرتا ہے 40 دنوں کے لیے، یا ایک بادام کی گری انہیں مل جائے، مغز بادام، تو اس ایک بادام پر یہ اپنے 40 دن جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ لہٰذا اس انداز میں انہوں نے دنیا کو ترک کرنا اور خیر آباد کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کی آخرت مضبوط ہو جائے۔ ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، کیوں؟ چونکہ ان کی نظر میں اگر یہ گندے ہوں گے، میلے کچیلے ہوں گے تو لوگ ان سے دوری اختیار کریں گے، ان کی بدبو سے اور ان کے تعفن سے لوگ ان سے دوری اختیار کریں گے، اور انہیں زیادہ وقت مل جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی اختیار کریں، قرب اختیار کریں اور رابطہ اختیار کریں۔ ظاہر ہے لوگ جب اس کے قریب ہی نہیں آئیں گے تو وہ گوشہ نچی نہیں ہوگا نا۔ لہٰذا یہ لوگ نہ تو غسل کرتے ہیں نہ وضو کرتے ہیں، ان کے بدنوں میں اور جسموں میں جہاں کہیں بھی بال ہوں وہاں بے شمار قسم کی انواع و اقسام کے کیڑے مکوڑے، جوئیں، حشرات، بیکٹیریاز آپ کو مل جائیں گے۔ اس قدر یہ گندے اور میلے کچیلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو آج بھی ممکن ہے ایسے صوفی اسلام میں نظر آ جائیں، وگرنہ نمایاں طور پر آپ کو ایسے جو افراد ہیں وہ ہندوازم میں، بدھزم میں، اور آپ کو جو ان راہبوں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو اس طرح سے
زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں تو در واقع ان کے دلوں میں اپنے لیے تنفر ایجاد کریں۔ جن چیزوں سے لوگ محبت کرتے ہیں ان چیزوں کو اپنے وجود سے دور کریں۔ لوگ صفائی کو اور ستھرائی کو محبت رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یہ گندگی اختیار کریں گے تاکہ ان کے کوئی قریب بیٹھنا نہ چاہے، ان سے کوئی گفتگو کرنا نہ چاہے۔ جب یہ کھائیں گے تو نہایتی غلیظ اور نہایتی پست انداز میں غذا کو تناول کریں گے۔ ان کا بال، ان کا حلیہ، ان کا جسم، ان کے کپڑے، سب چیز جو ہے وہ نہایتی پست قسم کی ہوگی تاکہ لوگ ان سے دوری اختیار کریں۔ ایسے لوگوں کو مرتاض کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو متصوف کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حقیقت میں صوفی نہیں ہوتے ہیں، یہ بناوٹی صوفی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو در واقع آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عرفان کی اور تصوف کی پست ترین حالت جو معاشرے میں قاذب عرفان نے اختیار کی ہو وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو در واقع گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا در واقع ان لوگوں کو تاریخ میں ملامتیہ کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ملامتیہ یعنی ایسے لوگ جن کی لوگ ملامت کریں، مذمت کریں۔ تاریخی خدمت میں یہ گروہ بھی آپ کو اسلام کی پہلی صدی میں آپ کو مل جائے گا۔ باقاعدہ ان کا مکتب ہے، باقاعدہ ان کا ایک مرکز ہے جو نیشاپور میں قائم تھا ان ملامتیوں کا۔ ان کا ایک سلسلہ ہے، ان کے مرشد ہیں، پیر ہیں، سب ان کی ایک تاریخ ہے۔ اگر آپ اس بارے میں تحقیق کرنا چاہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ ان کے عقائد کا منبع بھی وہی ہے کہ انسان دو متضاد قوتوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا مادی بود ہے، ایک اس کا معنوی بود ہے۔ اگر انسان اپنی جسمانیات پر توجہ دے گا تو اس کی روحانیات کمزور ہو جائیں گی، اگر انسان اپنی روحانیات پر توجہ دے گا تو انسان کی مادیات جو ہے وہ خود بخود کمزور ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ اس طرز تفکر کو آگے لیتے ہوئے یہ ایسا طرز عمل اپنائیں گے کہ لوگ ان سے دوری اختیار کریں، لوگ ان پر اعتراض کریں، لوگ ان کی ملامت کریں۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو ان کو نماز تہجد پر غرور نہ آئے، لہٰذا اگر دن میں 4 آدمی انہیں گالیاں نکال دیں تو ان کا جو وجود ہے وہ اس کو تسکین ملے گی۔ لہٰذا ظاہری طور پر یہ ایسا طرز عمل اپناتے ہیں کہ ان کے وجود سے غرور کا خاتمہ ہو جائے، لوگ ان کے اوپر لعن و نفرین کریں، ان کو گالیاں دیں، ان کو سندھی میں کہتے ہیں بجے دیں، تاکہ ان کے وجود میں کبھی کبھی غرور ایجاد نہ ہو۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو نیک اعمال اور برے اعمال کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے۔ اب انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیک اعمال کو انجام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب اختیار کرے۔ اب اللہ کا جب شخص کوئی قرب اختیار کرتا ہے تو لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا قریب ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی دعا کا کہتا ہے، کوئی تعویذ کا کہتا ہے، کوئی اس سے کہتا ہے کہ ہمیں پانی دم کر کے پھونک کر کے دے دیں تاکہ ہماری جو ہے نا وہ مشکلات حل ہو جائیں۔ تو ایسے میں ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کوئی ایسا طرز عمل اپنایا جائے تاکہ یہ لوگ ہم سے دور ہو جائیں۔ بس اوقات آپ ایسے ہی لوگوں سے ایسا دعویٰ بھی سنیں گے کہ یہ لوگوں کے درمیان جائیں گے اور کہیں گے انا ربکم الاعلی، میں ہی آپ کا پروردگار ہوں، تاکہ لوگوں کو جب یہ معلوم ہو تو لوگ اسے بجے دیں، لوگ اس کی نفرین کریں، لوگ اس کی مذمت کریں، تاکہ لوگ اس سے جب دوری اختیار کریں تو اسے عزلت کا موقع مل جائے، خدا کے قریب ہو کر وہ اللہ کا ذکر کرے۔ یا کبھی کہیں گے کہ انا المہدی، میں ہی مہدی ہوں، تاکہ لوگ اس سے دوری اختیار کریں، اس کی جو ہے نا وہ تقبیح کریں، مذمت کریں، اسے برا شمار کریں۔ یہ ایک حربہ ہے لوگوں کو خود سے دور کرنے کا۔ البتہ بس اوقات یہ حربہ نہیں ہوتا، واقعاً شخص جو ہے وہ ایسے انحرافی مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ ربکم الاعلی صرف لسانی نہیں بلکہ حقیقت میں وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، لسانی نہیں حقیقت میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی مہدی موعود ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ شیطانی چالیں ہیں عزیزان محترم، یہ شیطانی سوچ ہیں۔ انسان کے ذہن میں پہلے یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک مادیت ہے اور ایک معنویت ہے، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ اگر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو ان دونوں میں سے ایک کا اختیار کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، اور اسی جہد کو اسی زاویے میں تقویت دینا ہے تاکہ دوسرا بود آپ کا کمزور ہو جائے۔ بس ایک عارف، ایک صوفی جو اس طرز تفکر کا حامل ہو،
اس نے معنویت کو اختیار کر رکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ صفائی کا خیال نہیں رکھے گا، وہ خوشبو نہیں لگائے گا، وہ شادی اور ازدواج نہیں کرے گا، جسمانی تعلقات شرعی اعتبار سے قائم نہیں کرے گا، اس کا کوئی گھر نہیں ہوگا، وہ صومعے میں، دیر میں یا کسی پہاڑ میں یا کسی غار میں جا کر زندگی بسر کرے گا۔ آپ اسے معاشرتی مسائل میں شرکت کرنے کی دعوت دیں تو یہ شریک نہیں ہوگا، آپ اسے جنگ میں، جہاد میں شرکت کی دعوت دیں تو یہ انکار کر دے گا۔ در واقع اس طرز تفکر کی بنیاد یہی طرز تفکر ہے کہ انسان دو ابعاد پر مشتمل ہے، ایک اس کا مادی بعد ہے، ایک اس کا روحانی بعد ہے، اور انسان ان دو متضاد ابعاد کو ایک ساتھ لے کر کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سیر و سلوک اگر انسان اختیار کرنا چاہتا ہے تو جس قدر انسان دنیا سے دوری اختیار کرے گا وہ خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ طرز تفکر، یہ انحراف جو عرفانیات میں اور اسلام میں آ چکا ہے، یہ ایک نہایتی مہلک زہر کی حیثیت رکھتا ہے یہ نظریہ، اور ایک سالک کے لیے یہ نہایت ہی جو ہے وہ پستی کی طرف اس کو لے جانے میں، اس کو انحطاط میں لے جانے کے لیے یہ نظریہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور آپ اسے معاشرے کے ہر فرد میں مشاہدہ کر لیں گے، یعنی جب آپ کسی بھی فرد میں معاشرے کے سامنے جائیں گے اور اس کے سامنے آپ جا کر کسی دیندار کے متعلق یہ گفتگو کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلان مولانا صاحب جو ہیں وہ آج وزیر اعظم سے ملے اور وزیر اعظم سے انہوں نے گفتگو کی، یا آج ان کے بارے میں خبر آئی ہے، آپ کسی سے تجربہ کر کے دیکھ لیں تو وہ جس شخص کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ یقیناً اس مولانا کو لعن و نفرین کرے گا، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جو مولانا کی تعریف میں نہیں ہوگی بلکہ اس کی مذمت میں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ ان کے ذہن میں یہ طرز و تفکر ہے کہ اگر یہ مولانا ہے، اگر یہ عالم ہے، دیندار ہے، تو اس کا کام مسجد تک ہونا چاہیے، اس کا کام مدرسے تک ہونا چاہیے، اس کا کام محراب تک ہونا چاہیے، اس کا کیا کام ہے کہ یہ وزیر اعظم سے جا کر ملے، اس کا کیا کام ہے یہ سیاست میں حصہ لے، اس کا کیا کام ہے کہ یہ معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اسے چاہیے کہ یہ روحانیت پر توجہ دے۔ لہٰذا ایسے طرز تفکر ہم سب میں معاشرے کے درمیان لوگوں میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں میں بہت شدید ہوتے ہیں، بعض لوگوں میں متوسط درجے کے ہوتے ہیں، بعض لوگوں میں تھوڑا کمزور ہوتے ہیں، لیکن یہ طرز تفکر موجود ہے عزیزان محترم، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لہٰذا آپ کو ایسے طرز تفکر کے حامل لوگ جو معاشرے میں نظر آئیں گے کہ جو واقعاً شدت کے ساتھ اس نظریے پر کاربند ہیں، اور پھر اس نظریے میں ان دو ابعاد اور دو پہلوؤں میں سے وہ روحانی پہلو کو اگر اختیار کرتے ہیں تو ان کا جسم بدبودار، گندا، میلا کچیلا، ان کے ناخن بڑے ہوئے، ناخنوں کے نیچے بھی جو ہے وہ نہایتی گندگی آپ کو نظر آئے گی، اور داڑھی مونچھیں لمبی بالکل گندی، اور بالکل ایک پھٹے پرانے کھدر کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، اور آپ کو انہیں دیکھ کر کراہت محسوس ہوگی۔ اور در واقع یہ لوگ جو ہیں یہ در واقع اس حلیے کو اپناتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے دوری اختیار کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ خدا کا قرب حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، ہم نے حقیقی عرفان اسلامی اور حقیقی تصوف کو، یہ آج 37واں درس ہے، اور 37ویں درس تک ہم نے آپ کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور اگر آپ نے ہماری تمام گزشتہ گفتگو کو تفصیل سے سنا ہو تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ طرز تفکر نادرست طرز تفکر ہے اور اسلامی تعلیمات سے بالکل متضاد ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان ان دو جہات میں ایک وقت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے انسان کو ذو جہات خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے انسان نے اپنے مادی بعد کے ساتھ بھی کمال حاصل کرنا ہے، انسان نے اپنے روحانی بعد کے ساتھ بھی کمال حاصل کرنا ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ انسان کا مادی اور معنوی بعد جو ہے یہ آپس میں تضاد نہیں رکھتا۔ اسلام ان دونوں ابعاد کے ذریعے سے انسان کے تکامل کا قائل ہے، لہٰذا خداوند متعال نے اپنے حبیب کے ذریعے سے انسان کے انہی دونوں ابعاد سے متعلق قوانین جو ہے وہ بیان کیے ہیں، ابلاغ کیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اسلام میں سیاسی احکام موجود ہیں، اسلام میں معاشرتی احکام موجود ہیں، اسلام میں انفرادی احکام موجود ہیں، اسلام میں ازدواجی احکام موجود ہیں، اسلام میں تمام ان زاویوں پر گفتگو کی ہے، اور انسان کے لیے ان تمام ابعاد کے احکام بیان کر کے انسان کو اس بات کی تعلیم دے دی ہے کہ یہ طرز تفکر جو لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ طرز تفکر درست نہیں ہے۔ اگر انسان
انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان دونوں ابعاد کو استعمال کرتے ہوئے انسان کمال حاصل کر لے۔ لہٰذا اگر صحیح حقیقی عرفان اسلامی، صحیح حقیقی سیر و سلوک، اور جسے ہم عرفان شیعی فقاہتی کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں، تو اس باب میں آپ باقاعدہ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے فقہا باقاعدہ جس چیز کی ترویج کرتے ہیں، جس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ درواقع اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ ہم پہلے تو اس مرحلے کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان دو ابعاد پر مشتمل ہے، ایک اس کا مادی بود ہے، ایک اس کا روحانی بود ہے، ایک اس کا جو ہے وہ ملکوتی بود ہے، ایک اس کا ناسوتی بود ہے۔ اس چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کو تسلیم کرنے کے بعد ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہیں۔ اگر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان کو ان دونوں ابعاد میں ترقی کرنا ہوگی، دونوں ابعاد کو شانہ بشانہ لے کر انسان نے کمال حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی زیادہ کھانے والے شخص کو کہیں کہ یہ عارف نہیں ہے کیونکہ اس کا پیٹ موٹا ہے یا زیادہ کھاتا ہے، تو یہ طرز تفکر درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عارف ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، ایک سے زائد بیویاں اختیار کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ طرز تفکر اسلامی طرز تفکر کے خلاف ہے، عرفانی طرز تفکر کے خلاف ہے۔ جیسے بعض لوگ مرحوم علی قاضی کی چونکہ 4 بیویاں تھیں، ان کی مذمت کرتے تھے کہ یہ عرفان میں ایک شخص عارف، اس کے کمال کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے کہ وہ ازدواج کرے، اور اس عارف نے جو خود کو عارف کامل بھی کہتا ہے 4 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے وہ عرفانیات سے منافات رکھتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس انسان کا جسمانی بعد انسان کے روحانی بعد کو تکمیل کرتا ہے، اور انسان کا روحانی پہلو جو ہے وہ انسان کے جسمانی پہلو کی تکمیل کا باعث ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں۔ اسلام کی نظر میں انسان کامل اس انسان کو کہا جاتا ہے جو مادی غرائض پر بھی عمل کرتا ہے اور معنوی غرائض پر بھی عمل کرتا ہے، مادی اور معنوی دونوں غرائض میں تکامل اختیار کرتے ہوئے خداوند متعال تک پہنچتا ہے۔ پس خداوند متعال نے انسان کے لیے مادی جسم اور مادی بعد سے متعلق بھی قوانین بیان کیے ہیں، اور اس کی روحانیت سے متعلق بھی قوانین بیان کیے ہیں۔ اب اگر انسان تکامل اختیار کرنا چاہتا ہے تو انسان کی نیت اور انسان کے غرض کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس نے کوئی بھی عمل انجام دیا ہے تو اس عمل کو انجام دینے کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، اس کی غرض کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ اگر وہ سیاست میں حصہ لے رہا ہے تو غرض اس کی قربتاً اللہ ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، تو یہ گو کہ مادیات میں گھسا ہے، لیکن چونکہ اس کا مقصد تقرب اللہ ہے لہٰذا یہ اس کے کمال کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ایک عالم دین سیاست میں گھسا ہے اور اس کا مقصد تقرب اللہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو تکمیل کرنا ہے، تو ایسے میں اس کا سیاست میں حصہ لینا مذموم ہے۔ اسی طرح تجارت کرنا، اسی طرح معاشرتی مسائل میں قدم بڑھانا، پس انسان کی نیت جو ہے وہ نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، اور انسان کی نیت ہی اس کے تکامل کو بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خداوند متعال سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ آلہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ جس شخص نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود قرار دے رکھا ہے، یعنی وہ سیاست میں جا رہا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے۔ اگر وہ معاشرتی مسائل میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ اس راہ میں چل رہا ہے، تو ایسے شخص کو خداوند متعال نے اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ گمراہ قرار دے دیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ شخص اپنے جسمانی بعد اور اپنے روحانی بعد جس زاویے میں بھی قدم رکھ رہا ہے یہ اپنے نفس کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے۔ پس اگر انسان جسمانی معاملات پر جو ہے وہ توجہ دیتا ہے،
معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، سیاست میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، فقہ اقتصادی، فقہ سیاسی، فقہ معاشرتی، فقہ جہادی کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے ان میدانوں میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اس کا مقصد قربتاً الی اللہ ہے، تو ایسا شخص اللہ کا تقرب حاصل کرے گا اور انسان کامل بن سکتا ہے۔ چاہے اس کے پاس 20 گاڑیاں ہوں، چاہے اس کے پاس 20 باڈی گارڈ ہوں، چاہے اس کے پاس اچھی عالیشان قسم کی گاڑی اور عالیشان قسم کی کوٹھی ہو، یہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو کام بھی انجام دے رہا ہے اللہ کے تقرب کی نیت سے اور اپنے وظائف شرعیہ کی انجام دہی کی خاطر ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، وہ ساری زندگی جو ہے وہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں یا ایسے مقامات پر کہ جو باقاعدہ جیسے ہمارے پاکستان میں دربار ہیں، ان درباروں میں اس نے ساری زندگی گزاری ہے، ساری زندگی اس نے ورد کیا ہے، ساری زندگی اس نے ذکر کیا ہے، ساری زندگی اس نے نماز تہجد پڑھی ہے، ساری زندگی اس نے چلے کاٹے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا تقرب الی اللہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے طی الارض حاصل ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا اسم اعظم آ جائے کہ اگر 50 مرید اس کے پاس آئیں، یہ کہے یہ جاؤ تمہیں بیٹا دے دیا، جاؤ تمہیں جو ہے وہ میں نے کوٹھی دے دی، تمہیں میں نے مکان دے دیا، تمہاری قرض ادا ہو گیا، یہ فقط کہنا اس کا کافی ہے، اس کی مشکلات حل ہو جائیں۔ یہ ایسے اسم اعظم کی تلاش میں اس نے اپنی زندگی کو ان خانقاہوں، ان درباروں کی زینت بخشا ہے اور وہاں اپنی زندگی کو تلف کر دیا ہے۔ پس درواقع اس کا مقصد بھی چونکہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا نہیں ہے، اس نے جتنی نماز تہجد پڑھی ہے، جتنی دنیا سے عزلت اختیار کی ہے، جتنی اس نے ریاضت کی ہے، سب کے سب اس نے اپنے دنیاوی اہداف اور دنیاوی غرائض کی تکمیل کے لیے کیا ہے۔ ممکن ہے ایسے شخص کو طی الارض نصیب ہو جائے، ممکن ہے ایسے شخص کو اسم اعظم نصیب ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ساری زندگی اس کو کچھ نصیب نہ ہو اور اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، اپنی آخرت بھی تباہ کر لی، نہ اس کے ہاتھ میں دنیا آئی نہ اس کے ہاتھ میں آخرت آئی۔ اس شخص کے لیے کہا جائے گا کہ ایسا شخص در واقع خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہے۔ لیکن اس طرف ایک انسان دنیا کے معاملات میں قدم رکھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد دنیاوی معاملات کو انجام دینا صرف خدا کی خوشنودی کی خاطر ہے، لہٰذا انما الاعمال بالنیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص نے تکامل جو ہے وہ اپنے مادی بود اور اپنے روحانی بود دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے تقرب کی خاطر جو ہے وہ فقہ سیاسی، فقہ اقتصادی، فقہ معاشرتی، فقہ جہادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ معاشرے میں یہ عین معاشرے کے سینٹر میں بیٹھ کر یہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت پاکیزہ ہے، خداوند متعال کا تقرب حاصل کرنے والا، یہ انسان کامل بن سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ انسان ازدواجی تعلقات سے دوری اختیار کرے، انسان خاندان کی تشکیل نہ دے، شرعی احکام پر جو ہے وہ صرف اور صرف مسجدوں میں یا امام بارگاہوں میں یا ایسی خاص خانقاہوں میں بیٹھ کر صرف جو ہے وہ اپنا ذکر کرنا شروع کر دے اور اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب نہ ہو، تو ایسا شخص کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ دیکھ لیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت یعنی نکاح سے دوری اختیار کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پس نکاح در واقع انسان کے مادی بعد سے تعلق رکھتا ہے، انسان شادی کر رہا ہے تاکہ انسان کا تکامل حاصل ہو، انسان سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے، اس غرض سے کہ وہ تقرب الی اللہ حاصل کرے، اس کا ایمان مکمل ہو جائے، وہ اس بعد میں کامل ہو جائے، تو وہ اس جہد سے شادی کرتا ہے، رسول خدا کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ ایسا انسان بھی انسان کامل عزیزان محترم بن جائے گا۔ پس صحیح عرفان اسلامی کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی تمام حرکات، انسان کی تمام سکنات، تمام افعال، تمام اقوال، تمام افعال سب کے سب خداوند متعال کے تقرب کی خاطر قرآن و اطرت سے ماخوذ ہونے چاہیے، اور انسان کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے تمام قوانین پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکے۔ پس ایسا انسان
جو اللہ کے تقرب کی نیت سے تجارت کے میدان میں اترتا ہے یہ بھی انسان کامل ہے، سیاست کے میدان میں اترتا ہے یہ بھی انسان کامل ہے، جہاد کے میدان میں اترتا ہے یہ بھی انسان کامل ہے، اگر یہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے میدان میں اترتا ہے تو یہ بھی انسان کامل ہے۔ پس عزیزان محترم، صحیح عرفان اسلامی میں آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مادی بعد کا بھی استعمال کرتا ہے، اپنے روحانی بعد کا بھی استعمال کرتا ہے۔ پس معارف اسلامیہ کی ذوقی تشریح کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے، ہمیں اپنے ذوق کے مطابق اپنے آباء و اجداد سے ماخوذ تعلیمات کے مطابق اسلام کی تشریح کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہمیں قرآن سے عرفان لینا ہے، قرآن سے تصوف لینا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ سے عرفان لینا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ سے تصوف لینا ہے۔ پس تصوف اور عرفان کی حقیقی اور صحیح تصویر یہ ہے کہ وہ فطرت کے مطابق ہو، وہ تمام ابعاد اور تمام جہات یعنی انسان کی مادی اور انسان کی معنوی جہت پر مشتمل ہو، اور وہ باقاعدہ طور پر شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، القاد علی عیالہ اکل مجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تعلیم پر توجہ دینے کے لیے، ان کی جو روزمرہ زندگی ہے، ان کی پوشاک ہے، ان کی خوراک ہے، ان کی خاطر وہ جد و جہد کرتا ہے، صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے، لیکن تمام روز بھر زندگی میں جو اس نے کام کیا ہے وہ قربتاً اللہ کیا ہے، تو ایسا شخص کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مانند ہے۔ پس عزیزان محترم، صحیح عرفان اسلامی ایسے عرفان کو کہا جائے گا کہ جس میں 3 خصوصیات موجود ہوں، فطرت کے مطابق ہو، انسان کے مادی اور معنوی دونوں ابعاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے قدم بڑھائے، اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہو۔ پس یہ طرز تفکر کہ انسان ذو ابعاد ہے، مادی اور معنوی، اور یہ دونوں آپس میں تضاد رکھتے ہیں۔ انسان صرف ایک جہت میں کام کر سکتا ہے، دوسری جہت میں وہ اگر کام کرے گا تو یہ آپس میں تضاد ہیں۔ اگر دنیا مضبوط کرنا ہے تو آخرت کمزور ہوگی، اگر آخرت مضبوط کرنا ہے تو دنیا کمزور ہوگی۔ یہ طرز تفکر عزیزان محترم صحیح عرفان اسلامی کی عکاسی اور ترجمانی نہیں کرتا ہے۔ ایسے نظریے کی مذمت کی جاتی ہے، چاہے وہ عرفان میں پایا جائے، چاہے وہ تصوف میں پایا جائے۔ اس نظریے کو انحرافی نظریہ کہا جاتا ہے اور اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری گفتگو عرفان اسلامی میں آپ کے ساتھ جاری ہے، اور ہم انہی موضوعات کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال زریں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اسی عنوان کو آگے لے کر چلیں گے اپنی آئندہ گفتگو میں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح عرفانی تعلیمات سے روشناس کروائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنا تقرب عطا کرے، خداوند متعال ہماری عاقبت بخیر کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔